بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے محتمم صاحب کی ذمہ داریوں سے متعلق ہماری بات چیت چل رہی تھی کہ جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ چندہ کرنا اور ڈونیشن اکٹھا کرنا یہ ایک مقصد نہیں ہے بلکہ ایک ذریعہ اور ایک وسیلہ ہے، اور اس کو کس حد تک استعمال کرنا چاہیے، اور اگر ہم اس کے اندر غلو کریں گے اور کر رہے ہیں تو ان کے مفاسد کیا کیا ہیں جو کہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اسی بات کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں اور اس کی تکمیل کرتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے جو ہماری بات تھی، جو کئی نشستوں پہلے ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ چندہ ایک وسیلہ ہے اور اس کے اندر غلو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مقصود بالذات نہیں ہے بلکہ ایک اپنے مدارس کے مقاصد کی جو تکمیل ہے اس کا ایک ذریعہ اور اس کا ایک سبب ہے۔ لیکن ہمارے اہل مدارس اور محتممین حضرات نے اس کو اصل کا درجہ دے دیا ہے، اور اصل کا درجہ دینے میں جو بظاہر جو باتیں سامنے آتی ہیں اور جو ہمارے معاشرے میں اور ہمارے خارجی ماحول کے اندر جو چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن جو دیکھنے کو ملتی ہیں بظاہر اور جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں جائز اور ناجائز کی رعایت نہیں رکھی جاتی، طریقہ کار میں بھی اور ان کے مال کے حصول میں بھی۔ جو رقم ہمیں ملتی ہے اس کے حصول میں اور اس کے طریقہ کار میں ہم ناجائز اور جائز کی رعایت نہیں رکھتے۔ سب سے اول اس بات کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آیا جس سے ہم پیسہ لے رہے ہیں، جو رقم ہمیں مل رہی ہے، جو زکوٰۃ اور رقم اور دوسری چیزیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں، تو کیا آیا دینے والے کا کاروبار اور اس کی ذرائع آمدنی یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے صرف نظر کرتے ہوئے ہم تکثیر چندہ یعنی زیادہ سے زیادہ چندے کو جمع کرنا یہ ہمارا مقصود اور مطمع نظر ہو گیا ہے۔ اور اس کی وجہ سے جو خرابیاں پیچھے میں نے عرض کیا کہ جو یہ پچھلی نشست میں یہ بات بیان کی گئی کہ اس سے خرابیاں کیا کیا پیدا ہو رہی ہیں اور پیدا ہو گئی ہیں، اور جس کی وجہ سے لوگوں میں ہماری مقبولیت وہ گھٹتی جا رہی ہے، اور جس کی وجہ سے یعنی یہ بات ایسی ہے کہ جو کہ عند اللہ بھی صحیح نہیں اور عند الناس بھی مذموم ہے، اور اس بارے میں بھی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارے اہل مدارس اور اہل علم حضرات جو ہوا کرتے ہیں، محتمم حضرات ہوا کرتے ہیں، یا اور دوسرے مدرسے کے جو سفیر ہوا کرتے ہیں، وہ اس سے قبل وہ یہ کوشش ان کی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی انداز سے طالب علموں کی کثرت کو بھی باور کرایا جائے، تاکہ مخیر حضرات اور فاعلین خیر جو ہوا کرتے ہیں ان کو اس بات کا یقین دلایا جائے کہ یہاں چندے کی ضرورت زیادہ ہے۔ دیکھیں، ایک تو خرابی یہ ہوتی ہے کہ اس میں جائز ناجائز مال کو نہیں دیکھا جاتا، اور اس چندے کے حاصل ہونے میں جائز اور ناجائز جو طریقہ کار ہے اس کو بھی نہیں دیکھا جاتا، اور اس سے آگے مزید یہ بات بھی دیکھی نہیں جاتی، اور اس بات کو خوب جو ہے وہ اجاگر کیا جاتا ہے، اور اس بات کو جو ہے وہ مقصد بنایا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں جتنی بھی طلبہ کی تعداد ہوگی اتنے ہی ہمیں چندہ زیادہ حاصل ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چندے کی ضرورت ظاہر ہے کہ زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے پیچھے اور پس پردہ جو مفاسد ہیں وہ علمی اور عملی لحاظ سے وہ یہ ہیں کہ بعض مرتبہ طالب علم اس انداز سے ہوتے ہیں
کہ ان کے اندر علمی اور عملی صلاحیت بالکل موجود نہیں ہوتی، صرف اور صرف ان کی شخصیات اور ان کی ذاتیات کو دیکھ کر اور ان کے وجود کو دیکھ کر مدرسے میں ان کو داخلہ دے دیا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ پڑھنے والے نہیں ہوا کرتے، ان کسی بھی اعتبار سے ان کے اندر کوئی علمی اور عملی لحاظ سے کوئی صلاحیت موجود نہیں ہوا کرتی۔ اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مدرسے والے جب کسی طالب علم کو خارج کر دیتے ہیں اور اس کے اندر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ طالب علم ہمارے یعنی سب کے لحاظ سے ریجیکٹ ہوا ہے اور اس کو نکال دیا گیا ہے، اور اس لحاظ سے کہ اس کے اندر کسی بھی لحاظ سے کوئی علمی اور عملی کوئی اٹھان موجود نہیں ہے، اور اس کے لیے اس کے ذہن میں کوئی ایسا خاکہ اور خانہ موجود نہیں، لیکن محض صرف طلبہ کے مجمع کو زیادتی کی غرض سے اور اس غرض سے کہ چندہ ہمارے ہاں زیادہ آئے گا، اور جو ہے وہ تکثیر چندہ چونکہ ہمارے سامنے ہے، اس لحاظ سے ہم اس کو برداشت کر لیتے ہیں، اس کو لے لیتے ہیں۔ تو اس بات کی طرف دھیان رکھنا چاہیے کہ طلبہ وہ علوم نبوت کے متحمل ہیں یا نہیں ہیں، ان کے اندر صلاحیت موجود ہے یا نہیں ہے، اور ان کو رکھنا ہمارے ادارے کے لیے فائدہ مند ہے یا فائدہ مند نہیں ہے۔ معتممین حضرات کا یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، صرف تکثیر چندہ کی خاطر طلبہ کی زیادتی اور اس میں مجمع کے اندر زیادتی اختیار کرنا یہ ادارے کے لیے بھی نقصان دہ ہے، یہ دین کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور آگے چل کر جب ایسے طلبہ ہمارے درمیان آتے ہیں، معاشرے میں آتے ہیں، اور یہی طالب علم وہ اشخاص اور وہ شخصیات ہوتی ہیں کہ جو کہ ہمارے اداروں کو بھی بدنام کرتی ہیں، اور ہمارے جو اہل علم ہیں اور ہمارے اساتذہ ہیں، معتممین حضرات ہیں، ہمارا دین ہے اور ہمارے دیندار لوگ ہیں، ان سب کو بھی وہ بدنام کرتی ہیں۔ تو لہٰذا مدرسے میں صرف تکثیر چندہ کی خاطر بہت ہی زیادہ لوگوں کو جمع کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ بے اعتدالیاں جو ابھی میں نے عرض کی اور پچھلی نشستوں میں بھی یہ بات بیان کی گئی، تو اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بہت بڑے بڑے فتنوں کی جڑ ہے، اور جیسا کہ حب مال ہے، حب جاہ ہے، اور اس کے علاوہ یعنی کہ حب مال اور حب جاہ ہے، اور اس طریقے سے بعض کے اندر بغض بھی آ جاتا ہے، کینہ ہے، حسد ہے، عداوت پیدا ہو جاتی ہے اہل علم کے درمیان، صرف اور صرف اس مال کی زیادتی کی وجہ سے۔ ایک آدمی زیادہ چاہتا ہے اور دوسرا آدمی بھی اس کے مقابلے میں آتا ہے، تو لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ ہمارے جو مخلصین ہوا کرتے ہیں، جو علماء ربانی ہوا کرتے ہیں، ان کا یہ انداز اور طور طریقہ کبھی نہیں ہوا، اور انہی بے اعتدالیوں کو سامنے رکھتے ہوئے عوام کے اندر انتہائی بددلی اور بدنامی پیدا ہو جاتی ہے، عوام دیندار اور اہل مدارس سے بدگمان ہو جاتے ہیں، اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے بڑے غلط مفاسد ہمارے درمیان چلے آ رہے ہیں اور معاشرے میں پھیل رہے ہیں۔ چندے کے حصول میں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ نیت صحیح ہو اور عمل بھی صحیح ہو، طریقہ کار بھی صحیح ہو، تو انشاءاللہ العزیز یہ مقصد کی تکمیل کے لیے ہمارے لیے معاون ہوگا۔ لیکن اگر غیر شرعی طریقہ اختیار ہوگا، غلط طریقہ اختیار ہوگا، نیت فاسدہ ہوگی، ناجائز اور جائز کی تمیز نہیں ہوگی، تو ایسے عمل کو اختیار کر کے نہ تو دین کی آبیاری ہو سکتی ہے، اور نہ ہی شریعت مطہرہ کی کوئی خدمت ہو سکتی ہے، اور نہ ہی علوم نبوت کی حفاظت اور بقا اور اس کی نشر و اشاعت ہو سکتی ہے، جب اول وہلہ میں اور پہلے ہی قدم پر ہم نے تمام ایسی چیزوں کا جنازہ نکال دیا جو کہ صحیح طریقے سے ہم شریعت کے اوپر عمل کر کے کر سکتے تھے۔
لیکن ہم نے غیر شرعی چیزیں اختیار کیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اول وہلہ میں اول قدم پر اول ہم نے یہ تمام چیزیں غیر شرعی اختیار کر دیں، تو ہم اس سے صحیح نتیجہ کیسے اخذ کر سکتے ہیں، اور صحیح جو ہے وہ یعنی اس سے جو صحیح نتیجہ ملنا چاہیے اس کی امید رکھنا یہ عقلاً درست نہیں ہے، اور ایسا ہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو ہر اعتبار سے دین اور دنیا کے اعتبار سے صحیح ہو اور جائز ہو۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔